رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، ما صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات علی محمد وآل محمد، محمد وآل۔ درود کو زحمت سمجھ کر نہیں، عزت سمجھ کر ایک دفعہ پھر بآواز بلند پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، معرفت امام کے عنوان کے ذیل میں آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے۔ آیت کا نشان 124 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے جناب ابراہیم کا زمانہ یاد دلایا ہے، اور اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ابراہیم سے 3 طرح کے امتحانات لیے، مال کا امتحان، جان کا امتحان اور اولاد کا امتحان۔ جب ان تینوں امتحانات میں ابراہیم کامیاب ہو گئے تو، اور ایسے کامیاب کہ 100% کامیاب، پروردگار عالم نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، 100% کامیاب ہوئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر اب میں ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ لہٰذا سامعین محترم، ہماری گفتگو جس مرحلے پر آ کر رکی تھی وہ یہی تھا کہ امام بنانے کا اختیار فقط اور فقط پروردگار عالم کو ہے، ذات احدیت کو ہے۔ یہ اختیار محمد مصطفیٰ کے پاس بھی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں کسی کو امام بنا کر چلے جائیں۔ یہ اختیار علی مرتضیٰ کے پاس بھی نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کسی اور کو امام بنا کر چلے جائیں۔ یہ اختیار وہ ہے جو خالصتاً پروردگار عالم نے اپنے پاس محفوظ رکھا، یہ اپنے حبیب کو بھی نہیں دیا، یہ وہ اختیار ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، اب دیکھیے خالق کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ امام بناتا ہے،
مخلوق کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو ہی نہ پہچان سکا تو پھر وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ ایسا ہے جیسے وہ رسول اللہ سے پہلے والے دور میں مر گیا ہو، جاہلیت کے دور میں مر گیا۔ لہٰذا سامعین محترم، ہماری ذمہ داری معرفت حاصل کرنا۔ اب بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ایک سوال ہے کہ بالفرض ہم یہاں پر ابھی بیٹھے ہیں، ایک شخص ابھی آ جائے اور یہاں آ کر وہ دعویٰ کرے کہ بھائی اس دور کا امام میں ہوں، میری امامت کے قائل ہو جاؤ، میرا کلمہ پڑھو، میرے ہاتھوں پر آؤ بیعت کرو اور میری امامت کے زیر سایہ آ جاؤ، آؤ میری بیعت کرتے جاؤ اور میری امامت کے قائل ہوتے جاؤ۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اس دور کا حقیقی امام ہے یا اس دور کا حقیقی امام نہیں ہے؟ یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ بھائی کیسے پتہ چلے اسے خود اللہ نے بنایا ہے یا یہ خود اپنی مرضی سے دعویٰ یہاں پر کر رہا ہے؟ یہ پتہ تو ہونا چاہیے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یقین جانیے سامعین محترم، اگر اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ نہ ہوتا تو ہم بھٹکتے رہتے، دربدر ہو جاتے، ہمیں نہ پتہ چلتا کہ یہ حقیقی امام ہے یا حقیقی امام نہیں ہے۔ اس معاملے میں بھی آل محمد نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ علامات دے کر چلے گئے، کچھ معیارات دے کر چلے گئے کہ دیکھو یہ علامات ہم تمہیں بتا کر جا رہے ہیں، اگر کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ کوئی شخص آ جائے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ دیکھو اس دور کا امام میں ہوں، تو ہم تمہیں علامت بتا کر جا رہے ہیں، ان علامت پر پرکھتے جانا، دیکھتے جانا کہ یہ ان علامتوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ اگر پورا اترتا ہوگا تو سمجھ جانا رحمان کا بنایا ہوا ہے، اگر علامت پر نہ اترے تو سمجھ جانا رحمان کا نہیں شیطان کا بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا پرکھنا ہے تمہیں علامتوں کے ذریعے سے، علامتیں بتائیں گی کہ یہ حقیقی امام ہے یا حقیقی امام نہیں ہے۔ سامعین محترم، کئی علامتیں ہیں اور کئی چیزیں امام نے بیان فرمائی کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہ یہ حقیقی امام ہے یا حقیقی امام نہیں۔ ایک علامت آج بیان کر رہا ہوں آج کی حد تک بس، اور وہ علامت کیا ہے؟ امام نے فرمایا الامام یکون اشجع الناس، فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے بہادر ہوا کرتا ہے۔ یہ علامت بنائیں فرمائیں، لوگوں میں سب سے بہادر جو ہوگا وہ امام ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام کے اوپر بھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جس کے بارے میں زمانہ کہے کہ یہ امام سے بھی بہادر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ امام ہمیشہ بہادر ہوا کرے گا، امام بزدل نہیں ہوا کرے گا۔ امام وہ نہیں ہو سکتا جو میدان جنگ سے بھاگ کر آ جائے، امام وہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ پہلے لشکر بھاگا بعد میں بھاگا تھا، امام وہ نہیں ہو سکتا۔ امام ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ اب سامعین محترم، آج جس منزل پر آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے امام سجاد کا خطبہ۔ آپ بیان کریں گے کہ بھائی شجاعت کا اور امام سجاد کے خطبے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کہاں شجاعت؟ آپ یہ کہتے کہ امام کی ایک صفت ہے کہ وہ سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آتی کہ امام سجاد کا خطبہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے علامت بیان فرمائی کہ امام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، لیکن آپ بیان کر رہے ہیں امام سجاد کا خطبہ، تو یقین جانیے سامعین محترم امام سجاد نے اپنے اس خطبے میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہ فن اور ہنر صرف اہل بیت کے پاس ہے کہ کبھی یہ اپنی شجاعت ذوالفقار کے ذریعے سے دکھاتے ہیں، کبھی اپنی شجاعت گفتار کے ذریعے سے دکھایا کرتے ہیں۔ یہ اختیار امام کے پاس ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، امام نے اپنے اس خطبے میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب بیدار رہیے گا، دیکھیے کسی کی بھی اگر شجاعت کو سمجھنا ہو کہ یہ کتنا بڑا بہادر ہے تو دو چیزیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے پہلے تمہید سن لیجیے، اس کے بعد خطبہ سننے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے اگر کسی کی شجاعت کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اس کا میدان شجاعت کیا ہے، پہلے یہ سمجھو کہ یہ کس میدان میں لڑ رہا ہے۔ دوسرا یہ دیکھو کہ اس کے مقابلے پر کون ہے۔ یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ لڑنے والا کتنا بہادر تھا۔ میدان سمجھ میں آ جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ مقابل پر کتنا بڑا حریف تھا، کتنا بڑا مقابل پر جو ہے وہ کوئی شخص آیا تھا، یہ دو چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے، امام سجاد بیمار کربلا ہیں، بیمار کوفہ و شام نہیں ہیں، بیمار کوفہ و شام نہیں ہے امام، مصلحت کے تحت کربلا میں بیمار تھے، بیمار کربلا کہا جا سکتا ہے، بیمار کوفہ و شام نہیں تھے۔ لہٰذا امام سجاد کا جو میدان ہے وہ ہے شام۔ شام کو سمجھیے، شام ہے کون سی مملکت؟ شام وہ جگہ کہ جہاں امیر المؤمنین کی نفرت کو پالا گیا ہے، امیر المؤمنین کی نفرت کو لوگوں کے دلوں میں بھرا گیا ہے۔ پوری تاریخ بیان کر رہا ہوں، دلوں میں بھر دیا گیا علی کے بغض کو۔ دیکھیے ایسا نہیں تھا کہ شام میں ایک دن اعلان کیا گیا کہ دیکھو ہمیں علی سے بغض رکھنا ہے اور سارے لوگ بغض رکھنا شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ کئی عرصے کی محنت ہے،
کئی طریقے اپنائے گئے جس کے ذریعے سے امیر المومنین کی نفرت کو لوگوں کے دلوں میں بھرا گیا ہے۔ وہ کیا کیا طریقے تھے؟ کئی طریقے آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو طریقے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے شام تھی کون سی جگہ جہاں امام سجاد کو خطبہ دینا ہے۔ دیکھیے، ایک طریقہ دشمنی بھرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بچوں کے ہاتھوں میں دربار سے کھلونے تقسیم کیے جاتے تھے۔ شام کی مملکت اپنے خرچے پر بچوں کو کھلونے دیتی تھی کہ یہ تمہارے کھلونے، یہ ہم تمہیں تحفتاً دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بچے کھلونوں سے جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، جلدی ان کا دل لگ جاتا ہے۔ جب وہ مانوس ہو جاتے تو کیا کرتے؟ رات کے وقت نقاب پوش آتے اور نقاب پوش آ کر بچوں کے ہاتھ سے کھلونے لیتے اور ان کے سامنے توڑ دیا کرتے تھے۔ بچے روتے روتے اگلے دن دربار میں پہنچ جاتے کہ کوئی آیا تھا جو ہمارے ہاتھوں سے کھلونے چھین کر توڑ کر چلا گیا۔ تو ان سے پوچھا جاتا، تمہیں پتا ہے تمہارے کھلونے کس نے توڑے؟ کہا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا علی نے توڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے، بچہ علی سے محبت کرے گا یا علی سے نفرت کرے گا؟ نفرت کرے گا، کیونکہ اس کے کھلونے علی نے توڑے ہیں۔ لہٰذا اب بچوں کے دلوں میں امیر المومنین کے خلاف بغض بھرا جا رہا ہے۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ وہ کیا ہے؟ شام کی جتنی عورتیں تھیں ان کے ہاتھوں میں بچے ہوا کرتے تھے، ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں بچے، درباری نکلتے، کچھ لوگ آتے اپنے چہروں پر نقاب ڈالتے، ماؤں کے ہاتھوں سے بچوں کو لے کر یا تو ان کے سامنے قتل کر دیتے یا انہیں اغوا کر کر لے جاتے۔ مائیں اگلے دن روتی ہوئی آتی دربار میں اور کہتی کہ ہمارے بچوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا تو اغوا کر کے لے کر گئے۔ تو بچے کچھ واپس کر دیے جاتے کہ دیکھو یہ ہمارے بچے ہم نے تمہارے لیے ڈھونڈ کر نکالے ہیں۔ جانتے ہو تمہارے بچوں کو کس نے مارا؟ تمہارے بچوں کو اغوا کس نے کیا؟ کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ کہ علی آیا تھا، علی نے قتل کیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا وہ جملہ کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو یہ لوگوں نے پوچھا، شام کے رہنے والے لوگوں نے پوچھا کہ علی کو مار دیا گیا مسجد میں، علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ یہ لوگوں نے سوال کیا۔ لہذا سامعین محترم، امیر المومنین کے بغض کو لوگوں کے دلوں میں بھرا گیا۔ علیکم السلام۔ لوگوں کے دلوں میں بھرا گیا۔ سامعین محترم، اتنا بغض بھر دیا گیا، توجہ، کہ شام کے بچے جتنے تھے، میں کہتا ہوں واقعی شام کے بچے تھے، انہیں آپس میں جمع کیا گیا۔ ان کو آئے، دیوار پر نام لکھا امیر المومنین کا، علی لکھا، ایک دائرہ بنایا اور ایک دائرہ بنا کر سارے بچے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور سارے اس نام پر پتھر مارا کرتے تھے اور ایک دعویٰ کیا کرتے تھے، اگر ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ علی ہمارے سامنے جیتا جاگتا آ گیا تو ہم علی کو ایسے ہی پتھر ماریں گے جیسے ہم اس نام پر پتھر مار رہے ہیں۔ یہ امیر المومنین کا بغض جو ہے وہ دلوں میں بھرا جا رہا ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ دلوں میں بغض بھرا جا رہا ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ ہے شام کی مملکت۔ اب ایک اور روایت سن لیں کہ بغض کتنا جو ہے وہ اتم درجے پر پہنچ گیا۔ ایک امیر المومنین کا چاہنے والا مدینہ سے چلا شام تجارت کی غرض سے۔ جب وہاں پر آیا، کچھ دن رہا، ظاہر تجارت کے لیے آیا، کچھ دن وہاں پر اس نے قیام کیا شام میں۔ آخری دن جب اس کا تھا، اس نے یہ سوچا اور افسوس کرنے لگا کہ یار شام میں گھوم گھوم کر تھک گیا، لیکن ایک ایسا بندہ نہیں تھا جو آ کر مجھ سے یہ کہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، کوئی کہہ سکے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ جس کے سامنے علی کا نام آیا یا تو اس نے منہ بگاڑ لیا یا ہم سے منہ پھیر لیا، کوئی بھی علی کا حمایتی یہاں پر نہیں نکلا۔ افسوس کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک گھر کے باہر سے نکلا۔ جب گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر سے آواز آئی، حسن حسین۔ رک گیا، خوش ہوا، ایک گھر تو ملا کہ جہاں پر بچوں کے نام علی کے بچوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، کہ یہ گھر علی کے چاہنے والوں کا ہے۔ دروازے پر دستک دی، صاحب خانہ باہر آیا، گلے لگا لیا اسے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بڑی خوشی ہوئی کہ پورے شام میں پہلا گھر ملا جو علی کا چاہنے والا ہے۔ کہا کہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں؟ کہا تم نے اپنے بچوں کے نام علی کے بیٹوں کے نام پر رکھے، لہٰذا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، علی کے محب ہو، علی سے محبت کرتے ہو۔ کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سنیے گا جواب۔ کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم غلط فہمی کا شکار ہو، مغالطے میں پڑ گئے ہو۔ جب بھی ہمیں اپنے بچوں کو گالیاں دینی ہوتی ہے تو ہم حسن حسین کہتے ہیں۔ یہ شام تھا، ٹھیک ہے، میدان آپ کے ذہنوں میں اتر گیا۔ یہاں پر امام سجاد کو خطبہ دینا ہے۔ میدان شام سمجھ میں آ گیا کہ جہاں پر امیر المومنین کے سارے خلاف ہے، علی کے خلاف ہے تو حسن کے بھی خلاف ہے، حسن کے خلاف ہے تو حسین کے بھی خلاف ہے، حسین کے خلاف ہے تو سجاد کے بھی خلاف ہے۔ یہاں پر امام سجاد کو خطبہ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے میدان سن لیا۔ اب سنیے جو امام سجاد کے مقابلے پر ہے وہ کون ہے؟ امام سجاد کے جو مقابلے پر تھا وہ تھا یزید۔ یہ یزید کون تھا؟ یزید کے بنیادی طور پر دو ہدف تھے، دو ٹارگٹ تھے۔ کیا؟ سب سے پہلا ہدف اور سب سے پہلا ٹارگٹ اس کا کیا تھا؟
وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے حلال محمدی کو حرام محمدی کر دیا جائے، حرام محمدی کو حلال محمدی کر دیا جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن وہی رہے گا، شراب حلال ہو جائے گی، قرآن وہی رہے گا، آیتیں وہی رہیں گی، زنا حلال ہو جائے گا، قرآن وہی، آیتیں وہی، ہر برا کام حلال ہو جانے والا ہے۔ یہ اس کا پہلا مقصد اور پہلا ہدف۔ دوسرا ہدف کیا تھا؟ دوسرا ہدف یہ تھا کہ کسی طریقے سے یزید چاہتا تھا کہ اس کو تاریخ میں خلیفہ رسول لکھ دیا جائے، کہ وہ خلیفہ رسول تھا، یہ لکھ دیا جائے کسی طریقے سے۔ کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے ہوگا یہ، جب خلیفہ رسول لکھا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا۔ تو اب جیسے رسول نے کوئی کام غلط نہیں کیا زندگی میں، ویسے یزید نے بھی نہیں کیا۔ تو یزید ایک لائسنس لینا چاہ رہا تھا کہ لائسنس مل جائے، ہر برا کام کروں لیکن زمانہ کا ایک خلیفہ رسول ہے، جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ جیسا کرتا ہے اس کے پیچھے چلتے جاؤ۔ لہٰذا یزید کا ہدف تھا کسی طریقے سے خلیفہ رسول اپنے آپ کو لکھوا دے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، یہ کوئی یزید کے سپاہی نہیں بیٹھے تھے بھائی، یہ 700 کرسی نشین دیگر ملک کے سفیر، رپورٹر، راوی، جسے پترگار کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں، وہ لکھنے کے لیے آئے تھے۔ کیا لکھنے کے لیے آئے تھے؟ کہ یزید خلیفہ رسول تھا، اس کے مقابلے پر نعوذ باللہ ایک حسین نام کا باغی کھڑا ہوا تھا اور یزید نے اسے ہرا دیا، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ اب امام سجاد کو یہاں پر کیا کیا چیزیں بچانی ہیں؟ امام سجاد کو اللہ کا قرآن بھی بچانا ہے، امام سجاد کو اپنا خاندان بھی بچانا ہے، اور اعلان بھی کرنا ہے کہ جیتا حسین ہے، ہارا یزید ہے۔ یہ امام سجاد کا کام ہوگا۔ یہاں پر توجہ ہے آپ کی، جزاکم اللہ۔ امام سجاد کو یہاں پر خطبہ دینا ہے۔ لایا گیا امام سجاد کو مسجد میں۔ دیکھیے امام سجاد کا خطبہ دربار میں نہیں ہے، امام سجاد کا خطبہ مسجد اموی میں ہے، جناب زینب کا خطبہ دربار میں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اسی عشرے میں جناب زینب کا خطبہ عرض کروں گا، کسی نے جو ہے وہ فرمائش کی ہے انشاءاللہ باذن مولا بشرط جو ہے وہ زندگی۔ لہٰذا جناب زینب کا خطبہ دربار میں، امام سجاد کا خطبہ دربار میں نہیں ہے، امام سجاد کا خطبہ ہے مسجد میں۔ مسجد میں ہوتی ہے عوام، دربار میں ہوتے خواص، دربار میں خاص خاص لوگوں کی انٹری ہوتی ہے، مسجد میں جس کا دل چاہتا آ جاتا ہے، عوام۔ تاریخ نے جملے لکھے ہجوم بتانے کے لیے، کہا مسجد میں اتنا رش تھا کہ سوئی گرنے کی جگہ موجود نہیں تھی، اتنا ہجوم موجود تھا۔ شام کی مسجد تھی جہاں یزید لعین جمعہ پڑھاتا تھا۔ اب آپ سوچئے جو خود جمعہ پڑھانے آئے گا تو مسجد کتنی بڑی بنوائے گا، وہاں پر اس نے جو ہے وہ اتنی بڑی مسجد بنوائی، وہاں سب کو بلایا، امام سجاد کو بلایا، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں، لے تو آیا اس حال میں، لیکن جانتا نہیں تھا جب یہ نکلے گا تو میرے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا کر چلا جائے گا۔ لے آیا امام سجاد کو دربار میں، امام سجاد کو ایک طرف کھڑا رکھا۔ یزید کا منصوبہ تھا، کیا منصوبہ تھا؟ کہ جیسے ہی امام سجاد کو لایا جائے گا، ایک درباری خطیب کو بھیجوں گا ممبر پر، وہ درباری خطیب جائے گا ممبر پر، اور ممبر پر جا کر اس کے دو کام ہیں صرف۔ وہ کیا؟ پہلا کام، بنو ہاشم کی جتنی ہو سکے توہین کرے گا، اور بنو امیہ کی جتنی ہو سکے تعریف کرے گا، یہ اس کا کام ہوگا درباری خطیب کا، ٹھیک ہے؟ امام سجاد آئے، یزید نے اشارہ کیا درباری خطیب کو، درباری خطیب چلا آیا، ممبر پر بیٹھا، اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا، اس نے بنو ہاشم کی توہین کی، امیر المومنین کو، امام حسین کو گالیاں دی۔ دیکھیے یہ جملہ ہم سن لیتے ہیں صرف، آپ اپنے اوپر یہ جملہ رکھ کر دیکھیے گا، کبھی آپ کے سامنے کوئی آپ کے باپ کو گالی دے دے تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ یا تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں یا اس سے ساری زندگی بات نہیں کرتے۔ یہ امام سجاد کس گھرانے سے؟ طہارت کے گھرانے سے ہے، جہاں امام سجاد کس گھرانے سے؟ جہاں آیت تطہیر اتری ہے، جہاں ساری کی ساری آیت اتری ہے، ان کے سامنے ان کے بابا کو اور ان کے دادا کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ امام سجاد نیچے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کی بکواس، وہ کرے جا رہا ہے اپنا جو اس کو کہنا ہے کہے جا رہا ہے۔ امام سجاد کھڑے ہیں، وہ ممبر سے بنو ہاشم کی توہین بھی کر رہا ہے، بنو امیہ کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ ایک جملہ جب اس نے کہا امام سجاد بول پڑے، اس نے کہا، اچھا پہلے تو امام سجاد نے ایک جملہ کہا، لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، وائے ہو تجھ پر، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے تو نے خالق کو ناراض کر دیا، تو نے کیا کر دیا؟ تو نے وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو خدا کی تجھ پر، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر بیٹا۔ امام سجاد کا پیغام ہے، زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے جہاں دیکھو مخلوق راضی ہوتی ہو، لوگ خوش ہو جاتے ہوں، لیکن اگر خالق ناراض ہوتا ہو اس کام کو نہیں کرنا۔ امام سجاد کا ایک پیغام ہو گیا، لہٰذا امام سجاد نے یہ جملہ کہا، اب وہ بیان کیے جا رہا ہے، امام سجاد کی اس بات کا اثر نہیں ہوا، اس پر بیان کیے جا رہا ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، امام سجاد نے یہاں پر بول پڑے امام، اور امام کی یہاں سے شجاعت کا آغاز ہو رہا ہے، اگر شجاعت سمجھ آ جائے تو ساتھ بولتے رہیے گا۔ امام سجاد نے جیسے ہی سنا کہ اس نے ایک جملہ کہا کہ یزید خلیفہ رسول ہے
اور یزید نے ڈٹ کر حسین کا مقابلہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے یزید کو جیت عطا کی، حسین کو ہرا دیا. جیسے ہی اس نے یہ کیا، امام سجاد علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا. یہ نہیں کہوں گا امام سجاد نے اٹھایا، علی کی نگاہیں اٹھی، عین اللہ کی نگاہوں نے دیکھا، اللہ کی آنکھوں نے گھورا اور دیکھ کر فوراً کہا جھوٹے اتر ممبر سے نیچے. جھوٹ کہہ رہا ہے، نیچے اتر ممبر سے. امام سجاد کے کہنے کا کمال یہ تھا کہ وہ صرف خاموش نہیں ہوا، ممبر سے نیچے اتر کر بھی آ گیا. آپ سمجھے یہ امام سجاد نے کیا کیا؟ امام سجاد نے اپنے بابا کی سنت کو دہرا دیا. جو تاریخ سے واقف ہے بولیے گا. امام سجاد نے اپنے بابا کی سنت کو دہرایا. امام حسین بھی گئے تھے، مسجد میں دیکھا تھا کوئی بدبخت ممبر پر بیٹھا تھا. امام حسین نے کہا تھا اتر میرے باپ کے ممبر سے. امام حسین نے بھی کہا تھا اتر میرے باپ کے ممبر سے. یہ آدھا جملہ ہے جو ہم نے سنا ہے، پورا جملہ یہ نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا. امام حسین نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے، اتر میرے باپ کے ممبر سے، اور اگر تیرے باپ کا ممبر ہو تو اس پر جا کر بیٹھ. دوبارہ سنیے، اگر تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پر جا کر بیٹھ. اگر تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پر جا کر بیٹھ. آپ نے غور نہیں کیا، امام حسین نے ممبر والے کے حوالے 2 ذمہ داریاں لگا دی. پہلے تو جا کر اپنا باپ ڈھونڈ، اور اگر باپ مل جائے تو پھر اس کا ممبر ڈھونڈ. یہ امام حسین علیہ السلام کی سنت کو دہرایا امام سجاد نے دربار میں. اتر ممبر سے جھوٹے، نیچے آیا ممبر سے. امام سجاد اب ایسے تو جا نہیں سکتے. یزید کا دربار ہے، یزید کی مسجد ہے، سارے یزید کے چاہنے والے، سب کے دلوں میں علی کا بغض ہے. یہاں پر امام سجاد نے پکارا، او یزید اذن لی، اجازت دے. دیکھیے میں یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں یزید پوری مملکت کا بادشاہ تھا. یزید کے نیچے سپاہی موجود تھے. وہاں پر یزید کو کوئی یزید نہیں کہہ سکتا تھا. یا تو خلیفۃ المسلمین کہتا تھا، یا خلیفہ رسول کہتا تھا، یا امیر المؤمنین کہتا تھا، یا امیر کہتا تھا، حاکم کہتا تھا. ان القاب سے پکارا جاتا تھا. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یزید کا نام لے. یہ سجاد کا کمال ہے، اسی کا دربار ہے، اسی کے دربار میں اسی کا نام لے کر پکار رہے ہیں. یہ امام سجاد کا کمال تھا. امام سجاد نے کہا او یزید اذن لی، اجازت دے. کس چیز کی؟ ان اسعد هذه الاعواد، اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. یہ ہوئی نا بات. امام سجاد نے کہا اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. امام سجاد نے یہ نہیں کہا مجھے ممبر پر جانے دے، کہا لکڑیوں کے ڈھیر پر جانے دے. امام سجاد نے دربار میں یہ پیغام دے دیا، فارمولا دے دیا، دیکھو صورت پر نہیں جانا، شکل پر نہیں جانا. جب کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اگر کہیں سے میرے دادا علی کی توہین کی جائے، وہ جگہ ممبر نہیں ہوتی، لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. وہ جگہ ممبر نہیں ہوگی، لکڑیوں کا ڈھیر ہوگا. فرمایا اذن لی، اجازت دے، ان اسعد هذه الاعواد، کہ میں جاؤں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یزید نے اجازت دے دی ہوگی جاؤ؟ نہیں، اجازت نہیں دی اس نے. جب لوگوں نے کہنا شروع کیا نا کہ یزید اجازت دے، کہ تم جانتے نہیں ہو اس کو علم ایسے دیا گیا ہے جیسا پرندہ دوسرے پرندے کو دانا دیتا ہے. فرمایا اسے اجازت نہیں دوں گا. کہا یزید جا لینے دے. اب جب یزید نے منع کیا تو امام سجاد بولے. امام سجاد نے کہا یزید کیوں خوف کھاتا ہے، جانے دے. اگر میں ممبر پر جاؤں گا تو ایسی باتیں کروں گا جس سے سننے والوں کو ثواب ملے گا، اور میں باتیں اللہ اور رسول کی کروں گا. یہ امام سجاد کا دوسرا حملہ تھا. کہا میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا. یزید نے کیا بتایا تھا؟ اس کا باپ کون ہے؟ باغی ہے جس نے رسول سے بغاوت کر لی ہے. کہا میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا. دربار کے کان کھڑے ہو گئے. کہا اللہ اور رسول کی باتیں کرے گا؟ یہ تو باغی کا بیٹا ہے، اللہ اور رسول کی کیسے باتیں کرے گا؟ امام سجاد نے کہا مجھے جانے دے، اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا. سارا دربار بول پڑا یزید جا لینے دے، یزید جانے دے، اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا. یزید نے کہا تم اسے جانتے نہیں ہو، یہ اس خاندان سے ہے، اگر ممبر پر چلا گیا اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے، میرے باپ کو اور میرے دادا کو ذلیل نہ کر دے. اس وقت تک نیچے نہیں اترے گا جب تک مجھے، میرے باپ کو اور میرے دادا کو ذلیل نہ کر دے. میں اس وقت تک نیچے نہیں اترنے والا. اب جو قریب کے کچھ لوگ کھڑے تھے یزید کے قریب آئے، یزید کے کان میں کہنے لگے یزید قیدی ہے، بیمار ہے، جا لینے دے.
یزید نے ان کی طرف گھور کر دیکھا. یزید نے کہا کمبختو، یہ پتا ہے بیمار ہے، یہ نہیں پتا حیدر کرار کا پوتا ہے. فرمایا یہ جائے گا ذلیل کر کے اترے گا. فرمایا ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا کیونکہ اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. یہ یزید اپنے جال میں خود پھنس گیا، کیونکہ اب تک کہہ رہا تھا یہ باغی کا بیٹا ہے، اب خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ اس کے دہن میں محمد کی زبان موجود ہے. سارے دربار کے کان کھڑے ہو گئے. یزید تو نے کیا کہا؟ کون سا محمد؟ وہی محمد جس پر آیتیں اترتی تھی، وہی محمد جس پر قرآن اترا تھا، وہی محمد جس پر جبرائیل آئے تھے، وہی محمد جو نبیوں کا سردار ہے، وہی محمد جو اللہ کا سب سے بڑا رسول ہے، وہی محمد جو اولو العزم پیغمبر ہے. یزید نے کہا وہی محمد، وہی محمد، ہاں وہی محمد. کہا پھر تو جا لینے دے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں محمد چلتا کیسا تھا، محمد بولتا کیسے تھا، محمد بیٹھتا کیسے تھا. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں محمد چلتا کیسے تھا، محمد کی گفتار کیا تھی، محمد کا انداز کیا تھا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جا لینے دے. اب یہاں آ کر یزید نے اجازت دی. اب امام سجاد چلے. آدھا گھنٹہ ہو گیا، خطبہ شروع نہیں ہوا ہے ابھی. خطبے کا کچھ حصہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بس. امام سجاد چلے. علی کا بیٹا چلا، محمد کا نواسہ چلا. علی بن کر چلا، ممبر کے قریب پہنچا، لکڑیوں کے ڈھیر کے قریب پہنچا. پہلا قدم رکھا، لکڑیوں کا ڈھیر ممبر بن گیا، ممبر پہ تبدیل ہو گیا. کیونکہ اب یہاں سے وہ بیان کیا جائے گا جو حق ہوگا، وہ بیان کیا جائے گا جو علی کے فضائل ہوں گے. امام سجاد آئے اور آ کر ممبر پر بیٹھے. امام سجاد نے سارے مجمع کا جائزہ لیا اور انہیں گھور کر دیکھا. اب آپ مجھے بتائیے امام سجاد کو یہاں پر آ کر پہلا جملہ کیا کہنا چاہیے؟ کیا یہ کہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا یہ کہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں؟ اگر یہ کہہ دیتے تو جو بچے کچھ ہاتھ میں پتھر ہے وہ بھی امام تک آ جاتے، جو بچی کچھ دشمنی رہ گئی ہے وہ بھی سارے نکال لیں گے. لہٰذا یہ امام سجاد نے نہیں کہا. امام سجاد نے سب سے پہلے حمد خدا کی، سب سے پہلے خدا کی تعریف کی. آپ جانتے ہیں خدا کی تعریف اور خدا کا شکر انسان کس حالت میں کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے جب انسان سکون میں ہو، اس وقت کرتا ہے خدا کا شکر. اگر ہم پر تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم شکر نہیں کرتے، اس سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. سب میرے پر ہی آنا تھا، وہ پڑوس والا بھی تو تھا، اس کا بھی تو بڑا بزنس ہے، وہ بھی تو ڈالر چھاپ رہا ہے، وہ بھی تو سب کر رہا ہے، اس پر بھی تو آ سکتی تھی، میرے پر ہی آنا تھا سب. ہم جو ہے وہ شکوے شروع کر دیتے ہیں. یہ امام سجاد ہیں، طہارت کے گھرانے سے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کون ہیں؟ جو کربلا میں بھرا کر لٹا کر آ گئے ہیں، جو اتنا پریشان ہے کہ اپنے بابا کا کٹا سر دیکھا ہے، سارا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھ لیا ہے. اس کے بعد آ کر سب سے پہلے خدا کی حمد کی، پروردگار عالم کی تعریف کی. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، توجہ، فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع. یہاں سے آغاز کیا امام نے. فرمایا ہم وہ ہیں جسے اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے. یہ امام سجاد کا پہلا جملہ تھا. یہ نہیں کہا علی کا بیٹا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، نہیں کہا اللہ نے مجھے 6 چیزیں عطا کی ہے اور 7 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی ہے. اب آپ بتائیے اس جملے پر کون اختلاف کرے گا دربار میں؟ سن رہے ہیں سارے. امام نے کہا اعطینا العلم، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا ہے. ہمیں عطا کیا ہے مطلب سامنے عطا نہیں کیا، وہاں علم نہیں ہے، وہاں جہالت ہے. فرمایا اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، علم ہماری میراث ہے، علم ہمیں ملا. پھر فرمایا والحلم، فرمایا اللہ نے حلم ہمیں عطا کیا، برداشت، تحمل یہ ہمیں عطا کیا ہے. علم کے ساتھ حلم انتہائی ضروری ہے. روایت کے جملے ہیں اگر علم ہو کسی کے پاس، حلم نہ ہو تو علم اس کا منہ پر مار دیا جائے گا، علم کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں صرف علم دین کی بات تو نہیں ہو رہی نا، علم کی بات ہو رہی ہے. جو بھی علم ہو آپ کے پاس، آپ جو ہے وہ بالفرض آپ وکالت کا علم جانتے ہیں، آپ انجینئرنگ کا علم جانتے ہیں، آپ پڑھانا جانتے ہیں، آپ کے پاس دین کا علم ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ دنیا کا کوئی اور علم ہے. فرمایا اگر علم ہے، حلم نہیں ہے، برداشت نہیں، تحمل نہیں تو فائدہ نہیں دے گا. ایک مثال دیتا ہوں، شاید یہاں پر جو ہے وہ پیش آئے، کیونکہ یہاں پر راؤنڈ ٹیبل بھی ہوتا ہے. بالفرض بچے کو ماں باپ نے راؤنڈ ٹیبل بھیجا، توصیل مسائل سیکھ لی، 2 مسئلے سیکھ کر آ گیا گھر پہ، علم آ گیا ہے. دیکھا گھر میں ابا جان جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے وضو کیا ابا نے ڈالا یہاں سے پانی، بچے نے دیکھ لیا، کہا استاد نے ایسا تو نہیں بتایا تھا، استاد نے بتایا تھا پانی یہاں سے ڈالنا ہے، ابا نے ڈالا یہاں سے. بچے نے ٹوک دیا، آپ کو وضو کرنے نہیں آتا، وضو ایسے نہیں کرتے، وضو یہاں سے کرتے ہیں، آپ کو وضو کرنے نہیں آتا، آپ اتنے بڑے ہو گئے، یہ وہ بولنے لگا. علم ہے، حلم نہیں ہے.
معصوم نے فرمایا ایسا علم ہو، علم نہ ہو تو یہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ دیکھیں میں بچوں کی مثال دے سکتا ہوں، بڑوں کی مثال نہیں دے سکتا، آتی ہیں مثالیں، دے نہیں سکتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہاں بس بات پہنچنی چاہیے۔ لہذا سامعین محترم فرمایا اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، والحلم اللہ نے حلم بھی ہمیں عطا کیا، پھر فرمایا والسماحۃ اللہ نے بزرگی ہمیں عطا کی ہے، فرمایا والفصاحۃ فرمایا اللہ نے فصاحت ہمارے خاندان میں رکھی ہے۔ یزید اس وقت کیا کر رہا تھا؟ نشے میں تھا، شعر لکھ رہا تھا، گویا امام سجاد نے اس کو ٹوکا ہے، یزید نشے کی حالت میں رہ کر شعر کہنا یہ کوئی فصاحت نہیں ہوتی، فصاحت اسے کہتے ہیں قرآن بھی ہمارے گھر میں، نہج البلاغہ بھی ہمارے گھر میں، صحیفہ سجادیہ بھی ہمارے گھر میں، اسے فصاحت کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا والشجاعۃ اللہ نے شجاعت بھی ہمیں عطا کی ہے، شجاعت بھی ہمیں عطا کی ہے۔ یزید سپاہیوں کی تلواروں میں بیٹھ کر قیدیوں کو ڈرانا اسے شجاعت نہیں کہتے، شجاعت اسے کہتے ہیں دربار تیرا ہو، ہاتھ میں میرے زنجیریں ہو، لیکن پھر بھی میں بول رہا ہوں، اسے شجاعت کہا جاتا ہے۔ دربار تیرا ہے لیکن روب ہمارا ہے، اسے شجاعت کہتے ہیں۔ وَمَحَبَّتَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اور جو چھٹی چیز اور آخری چیز اللہ نے ہمیں عطا کی وہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ یزید جسموں پر راج کرنا اور ہوتا ہے، دلوں پر راج کرنا اور ہوا کرتا ہے۔ دلوں پر راج کرنا اور ہے، ہم وہ ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں، جسموں پر راج نہیں کرتے، ہم دلوں پر راج کرنے والے۔ آج تک دیکھیے، آج تک دلوں پر راج ہو رہا ہے، یہ امام کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ اللہ نے ہمیں 7 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی فضیلت فرمایا وَمِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ فرمایا یہ فضیلت کم ہے کہ نبی ہمارے خاندان میں ہے، یہ پہلی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنَّ الصِّدِّيقُ فرمایا صدیق ہم میں سے ہے۔ کہیں اور ذہن تو نہیں چلا گیا آپ کا؟ اس صدیق سے مراد امیر المؤمنین ہے، اور وہی صدیق ہے، اور کوئی صدیق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت الصدیق الاکبر اے علی تو سب سے بڑا سچا ہے، وانت الفاروق الاعظم اے علی تو سب سے بڑا فرق کرنے والا ہے، اور جو کوئی بھی اس لقب کا دعویٰ کرے اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لہذا فرمایا یا علی انت الصدیق الاکبر صدیق اکبر تو ہے۔ لہذا سامعین محترم امام سجاد نے کہا منا صدیق، صدیق ہم میں سے۔ اور آپ کو ایک اور قرآن کی بھی دلیل دے دیتا ہوں۔ قرآن میں پروردگار عالم نے ویسے تو تمام انبیاء کو صدیق کہا ہے، لیکن کچھ نبیوں کا نام لے کر صدیق کہا ہے کہ یہ صدیق ہیں۔ جناب ابراہیم کا نام لیا کہ یہ صدیق ہیں، جناب یوسف کا نام بھی لیا کہ یہ صدیق ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو جیسے کنویں میں پھینکا نا تو تاریخ کے جملے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ حشرات الارض موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں اگر کنواں خالی ہو تو حشرات الارض اپنا ڈھیرا جما لیتے ہیں وہاں پر، لہذا حشرات الارض موجود تھے۔ سارے حشرات الارض آگے بڑھے، کئی دن کے بھوکے تھے، سب نے دیکھا کہ ایک شکار آ رہا ہے، سب آگے بڑھے، لیکن ان میں ایک سانپ موجود تھا۔ اس نے کہا خبردار اس پر حملہ نہیں کر سکتے، یہ صدیق ہے۔ آپ نہیں پہنچے؟ جو صدیق ہوتا ہے اس پر سانپ حملہ نہیں کیا کرتے۔ جو صدیق ہوتا ہے اس پر سانپ حملہ نہیں کرتے۔ اب آپ جا کر دیکھیے کہ کس نے صدیق ہونے کا دعویٰ کیا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بھائی کاٹنے والا سانپ نہیں تھا یا رونے والا صدیق نہیں تھا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا فرمایا وَمِنَّ النَّبِيُّ فرمایا نبی ہم میں سے، پہلی فضیلت۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ فرمایا صدیق ہم میں سے، دوسری فضیلت۔ وَمِنَّ الطَّيَّارِ جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ اب جیسے ہی فرما رہے نا من النبی، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، سارا دربار سن رہا ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں، جو رپورٹر تھے نا، لکھنے والے تھے، انہوں نے دو نے آپس میں ایک دوسرے کو کونی مار کر کہا صحیح کہہ رہا ہے، علم ان کے پاس، حلم ان کے پاس، سماعت ان کے پاس، فساد ان کے پاس، شجاعت ان کے پاس، محبت ان کے پاس، نبی ان کے پاس ہے، صدیق ان کے پاس ہے، طیار ان کے پاس ہے، صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کونی ہٹا کر کہا بے وقوف، اگر صحیح نہ کہہ رہا ہوتا یزید بولنے تھوڑی دیتا۔ فرمایا یہ یزید بولنے دے رہا ہے، اس کا مطلب صحیح کہہ رہا ہے۔ لہذا فرمایا نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، طیار ہم میں سے۔ اس کے بعد امام سجاد نے جو حملہ کیا فرمایا وَمِنَّا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے۔ بڑا خوب حملہ کیا ہے امام سجاد نے یہ۔
اگر جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے۔ فرمایا اللہ اور رسول کا شعر حمزہ ہم میں سے ہے حمزہ۔ آپ جانتے ہیں امام علی علیہ السلام جب جنگ کیا کرتے تھے، شجاعت بیان کر رہا ہوں میں امام سجاد کی، جب امام علی جنگ کیا کرتے تھے تو امام علی اس کمان سے لڑتے تھے کہ تلوار چلا کر گزر جاتے تھے، جس کو مارا ہوتا تھا اسے بعد میں پتہ چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے۔ جب جسم سرکتا تھا، سر سرکتا تھا، گھوڑا سرکتا تھا، پھر جا کر پتہ چلتا تھا یہاں سے کاٹا، یہاں سے مارا ہے۔ امام سجاد نے ایسا حملہ کیا یزید کو کچھ دیر تک پتہ ہی نہیں چلا مارا کہاں سے تھا۔ لہٰذا امام سجاد نے کہا اللہ اور رسول کا شعر حمزہ ہم میں سے۔ جیسے ہی کہا درباری سارے چونک گئے، کہا کون حمزہ؟ توجہ، کون حمزہ؟ کہ یہ وہی تو حمزہ نہیں جو رسول کا چچا تھا۔ کہا وہی چچا ہے؟ کہا وہی چچا تو نہیں جس کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا، وہی حمزہ تو نہیں جس کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا۔ کہا کون ہندا؟ کہا ہندا کوئی اور نہیں، اس یزید کی دادی تو ہے۔ فرمایا اس کی دادی تو ہے۔ اب امام سجاد نے جب دیکھا کہ دربار میں آپس میں چیمہ گوئی شروع ہو گئی، لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا اس کی دادی نے رسول کے چچا کو مارا تھا۔ اب جب دیکھنے لگے پھر امام سجاد نے کہا اس کے بعد، فرمایا وَمِنَّا سِبْتَيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے دو سبتین ہم میں سے ہے۔ 6 فضیلتیں ہو گئی، نبی، صدیق، طیار، حمزہ، سبتین 2، ٹھیک ہے، حسن اور حسین ہم میں سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنَّا الْمَهْدِي، مہدی ہم میں سے ہے۔ یہ یزید کو ایک اور تماچا مارا، یزید کر لے حکومت کتنی کرے گا، ایک مہدی آئے گا وہ ہمارے گھر سے ہی آئے گا اور تیرے بڑوں کو آ کر اٹھائے گا قبروں سے۔ فرمایا وہ ہم میں سے ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ امام سجاد نے جو خطبہ دیا ہے یہاں تک، یہ اپنے دادا علی کا انداز دہرایا ہے۔ امیر المؤمنین کو یزید کے باپ کا خط آیا تھا اور خط لکھا، نہج البلاغہ میں خط کا جواب موجود ہے، جا کر دیکھیے گا، اور سید رضی نے اس کے نیچے حاشیہ لگایا اور کہا اس سے بہترین خط میرا جو ہے وہ اس سے بہترین خط کوئی اور نہیں ہے، یہ بہترین خط کا جواب دیا امیر المؤمنین نے۔ اس کا خط آیا، کیا خط آیا؟ صفین شروع ہونے والی تھی۔ آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین نے صفین یزید کے باپ کے خلاف لڑی ہے، لہٰذا صفین شروع ہونے والی تھی۔ اس نے خط لکھ کر امیر المؤمنین سے کہا اے علی جنگ کس بات کی ہے، ہم کیوں جنگ کریں، تلواریں رکھ دیتے ہیں، جنگ نہیں کرنی، تلوار نہیں اٹھانی ہے، اور ہم جنگ کریں بھی کیوں، صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا اور میرا خاندان آپس میں ملتا تو ہے، ہم جنگ کیوں کریں۔ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ ہاشم اور امیہ کا یہ دونوں اوپر ملتے ہیں، لہٰذا ہم جنگ کیوں کریں، ہمارا خاندان ایک ہی تو ہے۔ امیر المؤمنین نے پڑھایا، قلم اٹھایا اور اس کے بعد لکھا خبردار اپنے خاندان کو اور میرے خاندان کو آپس میں نہیں ملانا۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَّ النَّبِي، فرمایا نبی ہم میں سے ہے، وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، تجھ میں نبی کا جھٹلانے والا ہے، وَمِنَّا سَيِّدَ شَبَابِ اہلِ الْجَنَّہ، ہم میں جنت کے جوانوں کے سردار ہے، وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ، اور تیرے گھر میں جہنم کے بچے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہے، وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، حمال الحطب جس کا تذکرہ سورہ لہب میں ابو لہب کی بیوی تیرے خاندان میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا یاد رکھ، نام لیا مولا نے، میں بھی نام لے لیتا ہوں، یاد رکھو معاویہ، تو کیا ہمارا مقایسہ کر رہا ہے آپس میں، تو تلوار رکھنے کا کہتا ہے، یہ نہیں سمجھنا علی نے عرصے سے تلوار نہیں اٹھائی تو علی کے بازو میں زور نہیں، یاد رکھ ویسے ہی بازو ہیں، ویسے ہی تلوار ہے، تلوار پر زنگ نہیں لگا، دونوں مقابلہ کر لیتے ہیں، میں وہی علی ہوں جس نے کبھی تیرے باپ کو مارا، کبھی تیرے دادا کو مارا، کبھی تیرے چچا کو مارا۔ فرمایا وہی علی ہوں میں جس نے کبھی تیرے باپ کو مارا، کبھی دادا کو مارا، کبھی چچا کو مارا، میں وہی علی ہوں۔ یہ امام سجاد نے اپنا دادا کا انداز دہرایا دربار میں۔ اب جب یہاں پر خطبہ پہنچا امام کا، اس کے بعد امام نے درباریوں کو دیکھا کہ اب یہ میرے جو ہے وہ سپورٹ میں آ گئے۔ اب امام سجاد نے کہا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اب مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ داد مجھے نہیں سید سجاد کو دیجیے گا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کا آخری رسول تھا، جس کا نام مصطفیٰ تھا، جس کو اللہ نے معراج پر بلایا، اتنا قریب بلایا کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب اسی دربار میں جہاں علی کے دشمن تھے وہاں مولا نے فضائل پڑھے، کہا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، وہی علی جو رسول کی نصرت کیا کرتا تھا، وہی علی جو فاتح بدر ہے، فاتح احد ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، وہی علی جو رسول کی نصرت کرتا تھا۔
تھا وہی علی جو 2 نیزے لے کر جنگ کیا کرتا تھا، وہی علی جس نے کبھی اس کے باپ کو مارا، کبھی دادا کو مارا، کبھی چچا کو مارا، وہی علی کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد جب یہاں پر خطبہ پہنچا، یزید نے کہا اس کو بولنے نہ دیا جائے، اس کو روکا جائے۔ امام سجاد کو خطبے کے درمیان روک دیا گیا۔ یزید نے کہا اذان دی جائے۔ 7 جگہوں سے اذانیں شروع ہوئی، 7 مؤذن الگ الگ مقام سے اذان دینا شروع ہو گیا۔ مصاحب کے قریب ہو گیا ہوں میں، اذان دینا شروع ہوئے۔ اس کے بعد امام نے جیسے ہی سنا اللہ اکبر، فرمایا بے شک اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا میں بھی یہی بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے یزید کی طرف گھور کر دیکھا اور یزید کو کہا، فرمایا بتا محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ فرمایا تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اس کے بعد اس نے دوبارہ فرمایا، امام نے دوبارہ فرمایا اگر تو کہتا ہے تیرے جد ہیں تو تو نے جھوٹ بولا اور تو کافر ہو گیا، لیکن اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے جد ہیں تو پھر وہ بتا اسی محمد کی بیٹیوں کو دربار میں کیوں لے آیا تو؟ اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ کا اپنے تعارف کا اور سارا دربار رونے لگا۔ فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی کہا امام سجاد نے، سارا دربار رونے لگا۔ سارے دربار سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی جب فاطمہ زہرا کا نام آیا، سب رونے لگے۔ ازادار رو، امام سجاد کا خطبہ سنا، انہی کے مسائل سنیے۔ یہ میرا کون سا مظلوم امام ہے جو 34 برس تک اپنے بابا پر روتا رہا ہے اور بہانے بہانے سے رویا ہے۔ جب کبھی کھانا آتا تو کہتے ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، جب کبھی پانی آتا تو کہتے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ان جملوں پر ہم اس لیے نہیں روتے کیونکہ کئی عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جو درک کرے گا، محسوس کرے گا، وہ روئے گا۔ فرمایا ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ آزادارو، ایک دن امام سجاد گھر میں بیٹھے تھے، اچانک سے گھر کے باہر سے کوئی مسافر گزرا اور اس نے صدا لگائی انا الغریب۔ جیسے ہی صدا لگائی نا، امام سجاد فوراً گھر سے باہر آئے، کہا ابھی تو نے کہا کہ تو غریب ہے، یعنی تو کسی اور وطن سے آیا ہے، تو مسافر ہے، ایک سوال کا جواب دے دے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہیے مولا۔ امام سجاد نے کہا ایک بات کا جواب دے دے، اگر تو اس وطن میں مر جائے تو تجھے کفن تو مل جائے گا نا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا کا، تجھے کفن تو دے دیں گے نا؟ وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اس نے امام سجاد سے کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا شہر ہے، یہاں سارے رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، سب رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ارے مروں گا، کوئی نہ کوئی تو کفن دے دے گا۔ امام سجاد نے سنا، کربلا کی طرف دیکھا، ہائے میرا بابا 3 دن تک بے گور و کفن رہا، ارے میں کیسے بابا کو کفن دیتا؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس ازادارو، امام سجاد ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، امام سجاد کو دیکھ کر قصاب ذبیحہ پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ امام سجاد نے ایک دن دیکھ لیا ذبیحہ کو، قصاب سے پوچھا اتنا بتا دے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا؟ اتنا بتا دے ذبح کرتے وقت اسے دوسرے جانوروں سے تو ہٹا لیا تھا؟ اتنا بتا دے چھری کو تیز کر لیا تھا؟ اس نے کہا مولا آپ کے رسول کا امتی ہوں، ساری باتوں پر عمل کر لیا۔ امام سجاد نے کربلا کو دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا مدینے کے جانوروں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، آئے میرے بابا آپ کو پیاسا مارا گیا، آپ کو جس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ خنجر تیز نہ تھا، اور جب ذبح کیا گیا 70 قدموں سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، رو رو کر کہتی جاتی تھی ارے میرے ماں جائے کو نہ مارو، میری ماں نے چکیا پیس کر بالا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، جس کے دل میں جیسا ارمان ہے ویسا روتا رہے۔ بس آزادارو، امام سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ آپ پر مصیبتیں کہاں آئی؟ امام سجاد نے یہ نہیں کہا جب میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوئے، یہ نہیں کہا جب اکبر کے سینے میں برچی لگی، یہ نہیں کہا جب علی اصغر کو تیر لگا، یہ نہیں کہا جب
حسین پر خنجر چلا، 3 دفعہ رو کر کہا الشام الشام الشام، ہائے بازار، ہائے دربار، ہائے زندان۔ بس عزادارو، امام سجاد نے اپنے حال پر رو کر 6 مصرے کہے کہ اقاد ذلیلا فی الدمشق کاننی من الزنج ابتغى من انہ نذیر وشیخی رسول اللہ فی کل موطن وجدی امیر المؤمنین امیر۔ امام سجاد نے رو کر کہا کہ مجھے شام میں ایسے ذلیل کیا گیا جیسے میں کسی یہودی غلام کا بیٹا ہوں، حالانکہ میرے نانا رسول اللہ، میرے دادا علی مرتضیٰ، فیا لیتنی امی لم تلدنی ولم اکن، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو میں شام کا دربار نہ دیکھتا۔ بس عزادارو، امام سجاد سے کہا گیا مولا یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا کیوں روتے ہیں؟ امام سجاد نے کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ دربار سے دوسرے دربار جانا یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ عزادارو، امام سے پوچھا گیا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کون سی تھی؟ امام نے کہا 2 چیزوں نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ فرمایا کون کون سی چیزیں؟ فرمایا میری پھوپھی زینب کے پردے نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ عزادارو سنیں گے جناب زینب کی چادر کیسے چھنی ہے؟ جانتے ہیں مختار نے جب خولی کو گرفتار کیا، اس سے پوچھا تیرا کربلا میں کیا جرم تھا؟ اس نے کہا کئی جرم تھے لیکن 2 چیزیں میں نے کربلا میں چھینی ہے۔ کہا کیا چھینا ہے؟ کہا شام غریبہ تھی، میں نے دیکھا بیمار کا بستر لٹ چکا تھا، خیمے سارے لٹ چکے تھے، بیویوں کے سروں پر چادر نہیں تھی۔ کہتے میری نظر پڑی علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ پر، سر پر چادر موجود تھی۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالا۔ عزادارو یہی مصائب ہے، زینب کی چادر پر ہاتھ رکھا، جناب زینب نے چادر کو پکڑا، کہا میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، ارے چادر نہیں چھوڑوں گی۔ خولی کہتا ہے میں نے بڑی چھیننے کی کوشش کی لیکن جب چادر ہاتھ نہ آئی، کہتا ہے میں نے زمین کربلا پر دیکھا ایک بڑا پتھر نظر آیا۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، پتھر اٹھایا، پتھر کو پھینکا، زینب کی پیشانی پر پتھر لگا، ارے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ زینب نے فرات کی طرف دیکھ کر کہا عباس اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، عباس تو کیا گیا؟ ارے تیری بہن کا پردہ سلامت رہا۔ مختار نے کہا اجرکم اللہ، مختار نے کہا تو نے دوسری چیز کیا لوٹی ہے؟ کہا جب چادر میرے ہاتھ میں آ گئی میں دل میں کہنے لگا چادر تو اتنی قیمتی نہیں ہے، اس کا میں کیا کروں گا، کوئی اور چیز بھی میرے ہاتھ لگ جائے۔ کہتا ہے میں زمین کربلا پر ڈھونڈنے لگا، کہتا ہے میری نظر گئی ایک 4 برس کی بچی پر جس کے کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے تھے، جن کی اولاد ہے وہ محسوس کر سکیں گے۔ کھولی کہتا ہے میں آگے بڑھا، سکینہ کو بالوں سے پکڑا، ایک تماچا لگایا، بچی سے کہا گوشوارے اتارو۔ بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا نہیں میرے بابا نے دیے ہیں، میں کسی کو نہ دوں گی۔ عزادارو خولی کہتا ہے میں نے کانوں سے اتارے نہیں، کانوں سے کھینچ لیے، ارے کان زخمی ہوئے۔ سکینہ خاک پر گری، مقتل کو دیکھ کر کہا بابا جو گوشوارے دیے تھے بابا وہ گوشوارے لٹ گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، امام سجاد سے پوچھا مولا دوسری چیز جس نے آپ کو بڑا رلایا ہے؟ امام سجاد نے کہا میری چھوٹی بہن سکینہ کے سوالات نے بڑا رلایا ہے۔ کہا مولا آپ کی بہن کیا پوچھتی تھی؟ کہا ہم ایسے زندان میں تھے جہاں دھوپ بیویوں پر پڑتی تھی، رات کو اوس پڑتی تھی۔ کہتا ہے سکینہ نے ایک دن صبح صبح پرندوں کو جاتے دیکھا، پوچھا بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد نے کہا سکینہ یہ رزق تلاش کرنے جا رہے ہیں، دانا چگنے جا رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، سکینہ نے پھر پوچھا بھیا اب کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد نے کہا سکینہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، گھر کا نام آیا۔ سکینہ نے کہا بھیا کیا ہم بھی گھر جائیں گے یا اسی زندان میں مر جائیں گے؟ ارے سجاد کس منہ سے گئے؟ اے بی بی ہم تو چلے جائیں گے لیکن تم اسی زندان میں رہ جاؤ گی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو 2 روایتیں سن لے۔ امام سجاد مدینہ میں تھے، 34 برس تک روئے نا، خون رویا کرتے تھے امام۔ طبیب کو بلایا گیا،
طبیب نے کہا مولا اگر اسی طریقے سے آپ روتے رہے نا مولا آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی، مولا اتنا گریہ نہ کرے۔ امام سجاد نے کہا میں گریے پر قابو نہیں کر سکتا۔ اس طبیب نے کہا مولا ایک کام کیا کرے، اگر چاہتے نا آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو اپنی آنکھوں میں ٹھنڈا پانی ڈال لیا کرے۔ ٹھنڈے پانی کا نام آیا، امام سجاد نے کہا ارے جب بھی ٹھنڈے پانی کو دیکھتا ہوں مجھے میرا بھیا اصغر یاد آتا ہے، ارے اسی پانی کے لیے اسے تیر مار دیا گیا۔ کہا مولا ایک کام کیا کرے، پھر کسی بازار کے چوراہے پر چلے جایا کرے تاکہ ٹھنڈی ہوا آنکھوں میں لگے۔ چوراہے کا نام آیا، امام سجاد نے کہا ارے جب بھی چوراہے کو دیکھتا ہوں مجھے شام کا بازار، شام کا چوراہا یاد آتا ہے۔ بس عزادارو، امام سجاد کو رونے نہ دیا گیا، زہر دے دیا گیا۔ امام سجاد بستر پر موجود تھے، امام باقر کو بلایا گیا۔ امام باقر سے کہا باقر تجھے مسائل یاد ہے؟ کہا ہاں بابا یاد ہے۔ کہا کیا یاد ہے؟ کہا بابا یاد ہے حسین کو مار دیا گیا، بابا یاد ہے علی اکبر کو برچھی لگی، بابا یاد ہے عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ کہا اور کیا یاد ہے؟ کہا بابا یاد ہے پھوپھی کی چادر چھن گئی، یہ کہنا تھا۔ امام سجاد نے آخری ہچکی لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام باقر نے جنازہ لیا، بقی میں آخری جملہ، قبر میں اپنے بابا کو لٹایا، قبر میں اترے، چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہتے تھے، اب جو کپڑا ہٹایا دیکھا بابا کی آنکھوں سے خون جاری ہو رہا ہے۔ دوبارہ قبر میں اترے، بابا سے لپٹ گئے، بابا کب تک روئیں گے؟ امام سجاد نے کہا باقر تو نے مجھے کفن دے دیا، ہائے میرا بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہماری معرفت میں مزید اضافہ فرما، جیسے اہل بیت چاہتے ہیں ویسے ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے آنسوؤں میں مزید اضافہ فرما، ہمارے غم حسین میں مزید اضافہ فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ماتم حسین۔